پاکستان کی چھپی ہوئی عید روایات کی کہانی، کیا ہم نے کبھی ان کہانیوں کی جھلک دیکھی ہے جو ان شہروں کی چکا چوند سے بہت دور خاموش وادیوں اور پہاڑوں میں بستی ہیں؟ یہ وہ کہانیاں ہیں جو شاذ و نادر ہی سننے کو ملتی ہیں۔ آئیے چلیں ایک ایسے سفر پر جو لے چلے ہمیں ان دیکھی روایات کی جانب جو شاید آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو۔ وادی کیلاش، پہچان جس کی پھولوں کے تاج، پہلے رخ کرتے ہیں کوہ ہندوکش کے دامن میں چھپی ایک ایسی وادی کا جہاں عید صرف عید نہیں ہوتی بلکہ ایک ثقافتی اظہار ہوتی ہے۔ میری مراد وادی کیلاش ہے، جہاں خواتین اپنے سروں پر موتیوں، سیپیوں اور رنگ برنگے کپڑوں سے سجے ہوئے تاج پہنتی ہیں جو ان کی پہچان کی علامت ہوتے ہیں۔ یہ تاج شوشوٹ کہلاتے ہیں اور کیلاش کو دیگر قریبی برادریوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ یہی نہیں، بہار کی آمد پر یہاں چلم جوشی کا تہوار بھی منایا جاتا ہے۔ وادی روایتی موسیقی، رقص اور نئی شروعات کی دعاؤں سے گونج اٹھتی ہے۔ اپنے کثیر خدائی عقائد اور بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے مشہور وادی کیلاش اس موقع پر خوشحالی اور مویشیوں کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ تہوار ایک سماجی میل ملاقات کا ذریعہ بھی بنتا ہے، جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ملتے ہیں اور کبھی کبھار محبت بھی پروان چڑھتی ہے۔ سندھ، صوفی سر اور روحانی ساز۔ اب رخ کرتے ہیں روایات اور ثقافت سے بھرپور پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ کا، جہاں عید روحانی نغموں اور شاعرانہ انداز میں منائی جاتی ہے۔ سندھ میں عید صرف مذہبی فریضہ ہی نہیں بلکہ عشق ہے۔ عید کے موقع پر اس خطے کی قدیم موسیقی کی روایات زندہ ہو جاتی ہے۔ لوک گلوکار روایتی گیت گاتے ہیں جن میں اکثر صوفی شاعری شامل ہوتی ہے۔ گاؤں کی بیٹھکوں میں جب یکتارو اور چپر بجتے ہیں تو جسموں کے ساتھ ساتھ روحیں بھی جھوم اٹھتی ہیں۔ برادریاں گھروں کے صحنوں اور کھلے میدانوں میں اکٹھی ہوتی ہیں اور فضا عقیدت بھری آوازوں سے گونجتی ہے۔ نسل در نسل منتقل ہونے والے ان نغموں میں محبت، ایمان اور انسان کے خدا سے تعلق کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ گیت، یہ شاعری نسل در نسل منتقل ہونے والی وہ میراث ہے جو عید کو ایک روحانی تجربہ بنا دیتی ہے۔ بلوچستان، کڑھائی میں چھپی دعائیں۔ بلوچستان کی سنگلاخ زمینوں میں عید کی تیاری ہفتوں پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ خواتین جب رنگین دھاگوں سے کڑھائی کرتی ہیں تو ہر سلائی خوشی، صحت اور خوشحالی کی ایک خاموش دعا بن جاتی ہے۔ اپنے شوخ رنگوں اور جیومیٹری ڈیزائن کے لیے مشہور بلوچی کڑھائی علامتی معنی رکھتی ہے۔ عید کے دوران خواتین وہ لباس پہنتی ہیں جن پہ یہ کڑھائی ہوتی ہے۔ اس طرح خواتین کا لباس ثقافتی اظہار کا کینوس بن جاتا ہے۔ یہ روایت نہ صرف علاقے کے فن پارے کو محفوظ رکھتی ہے بلکہ خواتین کو خود مختاری اور شناخت کا ذریعہ بھی فراہم کرتی ہے۔ بلوچی کڑھائی صرف ایک فن نہیں، یہ ایک شناخت اور ایک طاقت ہے۔ ہنزا، خوبانی کے پھول اور اجتماعی دعوتیں۔ ہنزا کی خوبصورت وادیوں میں عید فطرت کا شکرانہ ہے۔ یہاں عید کا مطلب ہم آہنگی اور شکر گزاری کا ہے۔ جب خوبانی کے درخت کھلتے ہیں تو خاندان اکٹھے ہو کر روایتی پکوان تیار کرتے ہیں جن میں تازہ پیداوار بھی شامل کی جاتی ہے۔ خوبانی کی خوشبوؤں کے درمیان خاندان اور برادریاں ایک ساتھ کھانا کھاتی ہیں، ایک ساتھ ہنستی ہیں اور ان پرمسرت لمحات کو ایک ساتھ جیتی ہیں۔ یہاں کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ بچے کھیل کے ساتھ ساتھ کہانیاں بھی سنتے ہیں اور عید کی اہمیت کے علاوہ اپنی وراثت کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ یہ سادہ تقریبات بامعنی ہوتی ہیں۔ ان میں اتحاد، احترام اور قدرت کی نعمتوں کی قدر کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ یہ عید کی سادگی میں چھپی ایسی خوبصورتی جو نسلیں سنوار رہی ہے۔ پوٹھوہار، پتنگ بازی اور ذائقے دار پکوان۔ پوٹھوہار کے میدانوں میں عید کا استقبال پتنگ بازی کی روایتی رنگینی سے ہوتا ہے۔ آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھر جاتا ہے۔ آج بھی پتنگ بازی کے شوقین افراد اپنی مہارت دکھاتے ہیں اور دوستانہ مقابلے کیے جاتے ہیں۔ آسمان پر پتنگوں کی آزاد پروازیں
گھروں میں سری پائے، حلوہ پوری جیسے روایتی کھانوں کی مہک عید کی خوشیوں کو دوبالا کرتی ہیں۔ فضائی مناظر اور ذائقے دار کھانوں کا حسین امتزاج جوش اور مہمان نوازی کو یکجا کرتا ہے۔ ہوا میں رنگ اور پلیٹ میں ذائقے دار کھانے، یہی پوٹوہار میں عید کی خوشیوں کا انداز ہے۔ سرائکی خطہ، چراغ اور دریائی رسومات۔ سرائکی علاقے میں عید کی راتیں ہاتھ سے بنے چراغوں کی روشنیوں سے جگمگا اٹھتی ہیں۔ کاغذ کے چراغ شمعوں سے روشن ہو کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ چراغ ماضی کی رنجشیں چھوڑنے اور نئی شروعات کا علامتی اشارہ ہوتا ہے۔ پانی کی سطح پر جھلملاتے یہ چراغ نہایت دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک سوچ، دعا، نئی شروعات اور امید کا لمحہ ہوتا ہے جب برادریاں اکٹھا ہو کر اتحاد اور روشن مستقبل کا جشن مناتی ہیں۔ چترال، برفانی جشن اور یاک کی گھنٹیاں۔ چترال کی برفیلی ہواؤں میں عید کی گرم جوشی کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ چترالی عوام روایتی لباس پہن کر جلوسوں کی شکل میں جب نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ یاک کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی دلچسپ آوازیں گونجتی ہیں۔ یہ جلوس پہاڑی راستوں پر سفر کرتے ہوئے گھروں کے سامنے رک کر مبارکباد دیتے اور پکوان بانٹتے ہیں۔ بچے گرم کپڑوں میں لپٹے ہوئے بڑوں سے عیدی تحفے اور مٹھائیاں وصول کرتے ہیں۔ ان ننھے فرشتوں کی ہنسی وادیوں میں گونجتی ہے۔ یہ جشن سادہ مگر محبت اور گہرے احساس سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ سادگی، یہی خالص پن ہی عید کی اصل روح ہے۔ یہ ہیں پاکستان کے وہ رنگ جو کتابوں، خبروں اور سوشل میڈیا سے اکثر اوجھل رہتے ہیں۔ کیلاش کے پھولوں والے تاج سے لے کر سرائکی علاقے کے چراغوں تک، یہ مختلف روایات پاکستان کی ثقافتی رنگا رنگی کی جھلک پیش کرتی ہے۔ ہر چھوٹی بڑی برادری عید کے تانے بانے میں اپنا الگ دھاگا بنتی ہیں جو ایمان، حوصلے اور اتحاد کی کہانیوں سے جڑا ہوتا ہے۔ لیکن ان میں سے کئی رسمیں اب تک غیر دستاویزی ہیں اور بھول جانے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ہر کمیونٹی ایک کہانی، ہر روایت ایک دعا ہے۔ عید صرف ایک مذہبی تہوار ہی نہیں، یہ پاکستان کا دل ہے اور مختلف زبانوں میں ایک ہی جذبے کے ساتھ اپنے ہر حصے میں دھڑکتا ہے۔ جب ہم عید مناتے ہیں تو لازم ہے کہ ان چھپی ہوئی روایات کو پہچانیں اور محفوظ کریں تاکہ آنے والی نسلیں پاکستان کی ثقافتی وراثت کا تجربہ کر سکیں۔ آپ کے خیال میں ایسا کرنا کتنا ضروری ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان میٹرز۔